بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی کراہیت البول فی المغتسل۔ عن عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبول الرجل فی مستحمہ وقال ان عامۃ الوسواس منہ۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث غریب لا نعرفه مرفوعا الا من حدیث اشعث ابن عبد اللہ ويقال له الاشعث الاعمى وقد كره قوم من اهل العلم البول في المغتسل وقالوا عامة الوسواس منه ورخص فيه بعض اهل العلم منهم ابن سيرين وقيل له انه يقال ان عامة الوسواس منه فقال ربنا اللہ لا شریک لہ۔ قال ابن المبارک قد وسع فی البول فی المغتسل اذا جرى فیہ الماء۔ قال ابو عیسیٰ حدثنا بذلك احمد بن عبدۃ العاملی عن حبان بن عبد اللہ بن المبارک۔ کراہیت البول فی المغتسل یعنی غسل خانے میں پیشاب کی کراہیت کا بیان۔ غسل خانہ نہانے کے لیے آدمی جائے اور وہاں پیشاب کرے تو اس میں کچھ تفصیل ہے۔ پہلے حضرت عبداللہ ابن مغفل والی حدیث جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مغفل روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایک شخص پیشاب کرے اپنے غسل خانے میں۔ مستحم حمام سے بنا ہوا ہے، غسل خانے کو کہا جاتا ہے۔ وقال ان عامۃ الوسواس منہ، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ عام وسوسہ اسی سے ہوتا ہے کہ آدمی غسل خانے میں پیشاب کرے۔ تو غسل خانے میں پیشاب کرنا تفصیل اس میں یہ ہے کہ اگر وہاں پانی جم رہا ہے تو پیشاب کرنا مکروہ تحریمی ہے، اس لیے کہ پانی وہاں جم رہا ہے اور صحیح طریقے سے اس کی وہاں سے خلاصی نہیں ہو رہی ہے، تو یہ پیشاب کرے گا تو اس میں پیروں کے ملوث ہونے کا زیادہ امکان ہے بلکہ واقع ہے۔ تو اس لیے وہ پانی جمنے کی صورت میں جبکہ اس کے خلاصی کا اچھا انتظام نہیں ہے یا پانی رک رک کر کے جا رہا ہے، جب تک کہ اس کے پیر اس سے ملوث ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں غسل خانے میں پیشاب کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر کچھ ایسی صورت ہو کہ جو ہے وہ پختہ ہے اور پانی اس میں بہہ جاتا ہے، وہاں پانی کا ٹھہراؤ نہیں ہے اور پانی بدن پر پڑتے ہی فوراً اس کی خلاصی وہاں سے ہو جاتی ہے، تو کبھی کبھار پیشاب کرنا یا خود بخود پیشاب کا نکل جانا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کبھی کبھار۔ تو اس کی یہ عادت بنا لینا پھر بھی یہ پسندیدہ نہیں ہے، اگرچہ پانی وہاں جم نہیں رہا ہے پھر بھی ہمیشہ کے طور پر یا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ غسل خانے میں آنے کے بعد پیشاب کرتا ہے، تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ غسل خانہ پیشاب خانے کے لیے، پیشاب کے لیے بنایا نہیں گیا ہے، حتی الامکان اس کی صفائی اور ستھرائی، پاک و صاف کا خیال اور لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس لیے کبھی کبھار اگر ضرورت پیش آ گئی تو
اس کی اجازت ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث میں آیا کہ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ، عامۃ الشیء کہا جاتا ہے کسی چیز کے بڑے حصے کو اور اس کے جمی یعنی اس کے پورے حصے کو اور زیادہ حصے کو عربی محاورے میں اور عربی میں اس کو عامۃ الشیء کہا جاتا ہے، اور اس کو یعنی کسی کے سارے حصے کو یا اکثر حصے کو بتلانے کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو عامۃ الوسواس منہ کا مطلب یہ ہوگا کہ سارے وسوسے یا اکثر وسوسے، زیادہ تر وسوسے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بطور علت کے ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنا یہ ممنوع اس لیے ہے کہ ان عامۃ الوسواس منہ، یہ حدیث شریف سند کے لحاظ سے بہت اچھی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ غریب ہے، لیکن یہاں غریب کسی ایک معنی کر ہے۔ حدیث میں جو غربت آئی ہے وہ راوی کے لحاظ سے غربت آئی ہے، مگر سند کے اعتبار سے حدیث حسن ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا ھذا حدیث غریب، یہ راوی کے لحاظ سے ہے۔ تو مگر یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں بتلایا ہے کہ یہ درجہ کس درجے میں اس کی سند ہے۔ اس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرما کر سکوت اختیار کیا ہے۔ اس حدیث شریف کو جب امام ابو داؤد نے اپنے سنن میں نقل فرمایا تو اس میں سکوت فرمایا۔ غلط اگر ہوتا تو یہ امام ابو داؤد کا سکوت اگر غلط ہوتا تو امام منذری ضرور اس کی تردید کرتے، کیونکہ ہر جگہ جہاں پر سکوت ابو داؤد یعنی جہاں پر امام ابو داؤد کا خاموش رہنا صحیح نہیں ہے یا قابل اشکال اور اعتراض ہے تو امام منذری نے اس پر کلام کیا ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے، ایسا موقع ہے یہاں سکت عنہ ابو داؤد ہے لیکن وافقہ المنذری ہے، تو اس لیے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے بہت اچھی ہے۔ اس لیے شروع میں نے یہی عرض کیا کہ سند کے اعتبار سے یہ حدیث بہت اچھی ہے، البتہ غربت یعنی راوی کے لحاظ سے یہ حدیث غریب ہے۔ تو اس میں جو ایک ہی ہیں جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ غربت کس وجہ سے آئی ہے، کہ اشعث اعمى جن کو کہا جاتا ہے، اور اشعث ابن عبداللہ ہیں۔ امام ترمذی نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو اشعث الاعمى بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے یعنی ایک راوی جو اشعث ابن عبداللہ ہیں وہ ایک ہی راوی ہیں، تو غربت جو آئی ہے یہ سند کے اعتبار سے نہیں آئی ہے بلکہ راوی کے اعتبار سے یہ غریب ہے۔ تو امام ترمذی کا ھذا حدیث غریب کہنا گویا کہ اس معنی کر ہے کہ ھذا حدیث حسن غریب۔ اب رہی بات کہ عام وسوسے اس فعل کی وجہ سے آتے ہیں، یعنی غسل خانے میں پیشاب کرنے کی وجہ سے عام وسوسہ ہے۔ اس وسوسے میں کون سے وسوسے مراد ہیں؟ ایک تو ہے طہارت کے سلسلے میں وسوسے، اور ایک ہے کہ عام وسوسے جس میں طہارت بھی ہے اور دیگر اور صورتوں میں جو وسوسے ہوں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو صحیح یہ ہے کہ اس میں عامۃ الوسواس میں چونکہ وسواس طہارت کے سلسلے میں ارشاد نہیں ہے، مطلقاً یہاں وارد ہوا ہے، لہٰذا ہر وسوسے کو یہ شامل ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ابن سیرین کی ایک بات نقل فرمائی ہے، انہ یقال ان عامۃ الوسواس منہ۔ اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شاگرد نے جب حضرت ابن سیرین
کے سامنے یہ کہا کہ ان عامۃ الوسواس منہ، یعنی غسل خانے میں پیشاب کرنے سے عام وسوسے کی بیماری ہوتی ہے، تو حضرت ابن سیرین کے سامنے جب یہ کہا تو حضرت ابن سیرین نے اس کو سن کر یہ فرمایا جواباً کہ خالق اللہ ہی ہے، ربنا اللہ، کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، یعنی ہمارا خالق تو اللہ ہے۔ یعنی جو تم نے سنا ہے کہ ان عامۃ الوسواس منہ، یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنا گویا کہ خالق ہوا، اور وسوسہ جو ہے یہ مخلوق ہوا۔ یہ غلط ہے، خالق صرف اللہ ہے، ربنا اللہ۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سیرین کا جو یہ فتویٰ ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنا جائز ہے، گویا کہ جیسا کہ امام ترمذی نے وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سیرین کا یہ کہنا کہاں تک صحیح ہے، اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سیرین کے سامنے اس طالب علم نے یا اس شاگرد نے حدیث پیش نہیں کی ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ان عامۃ الوسواس منہ۔ اگر وہ حدیث کا نام لیتا اور یہ کہتا کہ حدیث میں آیا ہے تو امام ابن سیرین اس کا معارضہ نہیں فرماتے۔ بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے، اور امام عبداللہ ابن سیرین کا کہنا ایک طریقے سے صحیح ہے کہ خالق تو اللہ ہی ہے، وہ اگر چاہے گا تو وسوسہ میں مبتلا کر دے گا، غسل خانے کی کیا مجال ہے۔ تو دوسرے انداز سے اگر دیکھا جائے کہ دنیا دار الاسباب ہے، سبب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس سبب کو اختیار کرنے کا شریعت بھی حکم دیتی ہے، کیونکہ جب تک سبب کو اختیار نہیں کیا جائے گا تو دنیا میں وہ کچھ کار فرما نہیں ہوگا۔ بس اس کی مثال جیسے تولد، آل و اولاد کو چاہنا، اس کے لیے سبب تزوج ہے، یعنی شادی، نکاح، بیاہ، یہ سب اس کا سبب ہے۔ اللہ نے تولد کے لیے یعنی آل و اولاد کو تلاش کرنے کے لیے اس کا سبب رکھ دیا ہے، شادی کرو، نکاح کرو۔ نکاح اور شادی کے بغیر یہ تلاش کرنا اور شادی نہ کر کے، نکاح نہ کر کے تفرد کی زندگی گزارنا اور یہ کہنا کہ اللہ کو اگر منظور ہوگا تو اولاد دیں گے، بات تو صحیح ہے، اللہ کو منظور، مگر اولاد کے دینے کے لیے جو سبب اللہ نے رکھا تھا اس کو تو اپنایا نہیں، تو اس کو اپنانے کی ضرورت ہے اور شدید ضرورت ہے۔ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اقلھا و توکل، کہ اونٹنی کو پہلے رسی میں باندھ دیا جائے، پھر اس کے بعد توکل کیا جائے، اللہ کے بھروسے میں چھوڑا جائے۔ یہ نہیں کہ باندھا ہی نہیں اور اس کو اللہ کے بھروسے میں چھوڑ دیا، یہ توکل کے خلاف ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح سے یوں جواب دیا جا سکتا ہے کہ بے شک خالق اللہ ہے، رب اللہ ہے، اللہ اگر چاہیں گے تو وسواس سے بچا لیں گے، لیکن ایک سبب یہ ہے دنیاوی، کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے، تو سبب سے بچنے کی ترغیب اور بچنے کا حکم نہیں کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو حضور کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ نے اس کو سبب بنایا ہے کہ تم اگر غسل خانے میں پیشاب کرو گے تو اس کے سبب سے تم کو وسوسے کی بیماری میں جو ہے اللہ مبتلا فرما دیں گے، تو اس لیے یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ تو ابن سیرین کا یہ فرمان کا جواب پہلے تو یہ دیا گیا کہ ان کے سامنے حدیث اس طالب علم نے یا اس شاگرد نے پیش نہیں کی تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے جواب دیا ہے۔ اگر حدیث پیش کرتا اور حدیث سناتا تو کبھی بھی ان کی شایان شان نہیں کہ وہ حدیث سے
اس کا معارضہ کرتے اور کہتے کہ حدیث چاہے جو بھی ہو لیکن اللہ ہے خالق۔ اور دوسری صورت اس میں یہ اپنائی گئی ہے، ان کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کے دائرے میں دنیا کے احکام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کو سبب دیا ہے، تو سبب کو اپنا لینے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو اس لیے یہ جواب کا انداز اپنایا گیا ہے۔ اسباب سے کیسے مسبب پیدا ہوتے ہیں، اس سلسلے میں 3 رائے ہیں۔ ایک رائے اشاعرہ کی ہے۔ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ عادت کے جاری ہونے سے یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کے وجود کو بعد مسببات پیدا فرما دیتے ہیں، یعنی اسباب کے وجود کے بعد مسببات کو پیدا فرما دیتے ہیں، جیسے ہی اسباب وجود میں آئے مسببات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ اشاعرہ کا مذہب ہے۔ نمبر 2 میں معتزلہ کا مذہب ہے کہ ان کی رائے ہے کہ اسباب سے مسببات پیدا ہوتے ہیں لیکن تاثیر کے طریقے پر، بطریق تاثیر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسباب میں تاثیر رکھی ہے جس کی وجہ سے مسببات پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک کاغذ جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ معتزلہ کہتے ہیں اللہ نے آگ میں جلانے کی تاثیر رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ کاغذ جل جاتا ہے، یہ اشاعرہ۔ مگر اشاعرہ کہتے ہیں کہ کاغذ کو اللہ نے جلایا، مگر کاغذ جلا آگ سے ملنے کے بعد۔ اور تیسری رائے فلاسفہ اور حکماء کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسباب سے مسببات جو وجود میں آتے ہیں وہ بطریق اعداد، یعنی اللہ نے اسباب کو پیدا ہی کر دیا ہے مسببات کے لیے اور بس۔ یہ نہایت ہی غلط رائے اور اسلام کے خلاف رائے ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تیار کر دیا ہے اب اس کو وہ روک نہیں سکتے، نعوذ باللہ۔ مثلا اللہ نے آگ کو جلانے کے لیے تیار کر دیا اعداد، اب اللہ تعالیٰ اس آگ کو جلانے سے روک نہیں سکتے ہیں، الیاذ باللہ۔ یہ کافرانہ بات ہے۔ تو پہلی 2 رائیں جو ہیں یہ صحیح ہیں۔ تو حاصل کلام ابن سیرین کے سوال کا جواب یہی ہے کہ ٹھیک ہے خالق تو اللہ ہی ہیں، مگر وسوسے کا سبب غسل خانے میں پیشاب کرنا ہے، اور سبب میں چاہے معتزلہ کا مذہب ہو یا اشاعرہ کا مذہب ہو، دونوں سے معلوم ہوتا ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے یہ وسوسہ کا سبب ہے، غسل خانہ میں پیشاب کرنا سبب بن جاتا ہے وسوسے کا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حدیث میں چونکہ وسواس کوئی خاص، جیسے کہ شروع میں عرض کیا کہ طہارت کے سلسلے میں وسواس ہو، یہ نہیں ہے۔ اس لیے جن حضرات نے اس کو خاص کر دیا ہے، یعنی حدیث میں وسواس کو کہہ دیا کہ طہارت کے سلسلے میں وسواسی مراد ہے، یعنی وضو میں وسوسے پیدا ہوں گے، طہارت حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی اس میں وسوسے پیدا ہوں گے، وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر عام ہے۔ طہارت کے سلسلے میں وسوسہ ہونا کوئی خاص بات نہیں ہے، عام وسوسہ مراد ہے۔ جیسے کہ تمام وسوسوں کی بنیاد، ایسے بھی اگر غور کیا جائے تو جتنے بھی وسوسے ہیں اس کی بنیاد جو ہے طہارت ہے۔ طہارت میں اگر وسوسہ ہو جائے تو پھر زندگی کے ہر موڑ میں وسوسہ ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے پاکی کے سلسلے میں جہاں وسوسے کا اندیشہ تھا فوراً وہیں اس کا جو ہے علاج بتلایا ہے۔ مثلا شریعت نے یہ بتایا کہ وضو کے بعد شرمگاہ کے مقام کو پانی کا چھیٹا مارے اور چھیٹے سے پانی کا جو ہے پانی ڈالے، اس سے وسوسے دور ہو جائیں گے، لہٰذا اس سے وسوسے تمام وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ اگر چھیٹا نہیں ڈالتا تو پتہ نہیں کتنا وسوسہ اس کو جو ہے آگے چل کر کے آتا اور وہ پریشان ہو جاتا۔ اس لیے شریعت نے شروع سے بتلا دیا کہ چھینٹا ڈال دو۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ حدیث میں جو آیا ہے ان عامۃ الوسواس منہ، اس سے مراد عام وسوسہ ہے، صرف خاص طہارت کے سلسلے میں وسوسہ مراد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔